قرآن مجید کا اہم نقطہ، چونکہ ہمارے مدارس میں اور یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں پورے قرآن مجید کا ترجمہ لازمی ہو چکا ہے، اس حوالے سے ہم ایک اہم نقطہ عرض کر رہے ہیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی جملہ فعلیہ ہے، جتنے بھی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ان میں جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ فاعل کی 3 حالتیں اس میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ فاعل غائب ہوگا تو اس کی 6 حالتیں، اور ہم اس کو غائب کا نام دیتے ہیں، ہم تفصیل بتا چکے۔ یا فاعل حاضر ہوگا یا فاعل متکلم ہوگا۔ جب غائب ہوگا تو ان کا ترجمہ ہوگا، جب فاعل حاضر ہوگا تو تم کا ترجمہ ہوگا، اور جب فاعل متکلم جمع ہوگا تو ہم کا ترجمہ ہوگا۔ پورے قرآن کریم کا ترجمہ میں جملہ فعلیہ کا جب ہم ترجمہ کریں گے، فاعل غائب وہ، حاضر تم، اور متکلم ہم۔ اب میں تینوں کی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ہمارے طلبہ جب بھی کسی بھی جملے کا جب ترجمہ کریں اور ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں فاعل غائب ہے تو اس حساب سے ترجمہ کریں گے، جب حاضر ہوگا تو اس حساب سے فاعل، اور جب فاعل متکلم ہوگا تو اس حساب سے وی ہیو ٹو ٹرانسلیٹ انشاءاللہ۔ دیکھیں اب میں آپ کو غائب کی مثالیں اکٹھی دے رہا ہوں تاکہ اس پیٹرن کو ہم سمجھ لیں۔ جب فاعل غائب ہوتا ہے تو ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں غائب کے حساب سے۔ مثلا اسی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، یؤمنون، یقیمون، ینفقون، یوقنون، یہ سب جملہ فعلیہ ہے اور یہاں فاعل جمع مذکر غائب ہے۔ مثلا یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، اور یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ تو ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، ہاں آپ کی تو پہلی کلاس ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس فعل میں قرآن کریم کی اس جملے کے اندر سبجیکٹ جمع غائب ہے تو ترجمہ اس حوالے سے ہم کرتے ہیں۔ ایک مثال، اب ہم نیکسٹ حاضر کی مثال دے رہے ہیں، قرآن کریم سے دے رہے ہیں کہ جب فاعل غائب نہیں ہوتا، فقرہ بدل جاتا ہے، اس کی فارم چینج ہو جاتی ہے، فاعل اس وقت حاضر ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے تم کا، اگر واحد ہوگا تو تو کا، جمع ہوگا تو تم کا۔ اب میں 3 فقرے قرآن شریف سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں اللہ پاک نے 3 فقرے ہیں، اکٹھے ہی ہیں، ان تینوں کے اندر فاعل غائب نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فاعل حاضر ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں مثال دے رہا ہوں۔ قرآن شریف میں 4 سپارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت، حضور کی امت کو براہ راست خطاب کیا۔ یہ بھی اس امت کا اعزاز ہے حضور کے صدقے میں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست حضور کی امت سے خطاب کرتا ہے۔ کنتم خیر امت، تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو، یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ آگے 3 جملے ہیں، تینوں میں تم کا لفظ استعمال فرمایا اس بے نیاز نے۔ کوالٹیز تمہاری کیا ہیں، تمہاری خوبیاں کیا ہیں، تمہاری خوبیاں کیا ہیں؟ تو مالک نے حضور کی امت کو خطاب کیا، تم بہترین امت ہو، تمہاری کوالٹیز کیا ہیں؟ 3 خوبیاں بیان کی، امت مسلمہ کی 3 امتیازی خوبیاں مالک نے کیا بیان کی؟ کاش ایک نقطہ ہی سمجھ آ جائے، انسان بدل جاتا ہے، قرآن ہی بدلتا ہے۔ خوبیاں کیا ہے، تم کیوں بہتر ہو؟ اولاد آدم تو ساری ایکول ہے، سب کی آنکھیں ہیں، سب کے کان ہیں، سارے کھانا کھاتے ہیں، تم میں کیا خوبی ہے؟ ایک تو حضور کا دامن ملا، سرکار کی نسبت سے قرآن ملا، قرآن میں رحمان نے فرمایا تمہارا منصب اونچا ہے، تمہارا مقام اونچا ہے، تمہارا ٹارگٹ اونچا ہے، ایم آف لائف تمہارا اونچا ہے۔ کھانا پینا سو جانا یہ تو جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں نا، تم خیر امت اس لیے ہو، تأمرون بالمعروف، تأمرون تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تأمرون فاعل جمع مذکر حاضر۔ دوسرا تنہون عن المنکر، تم روکتے ہو برائی سے۔ 2 تیسرا فقرہ وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ تو یہ 3 خوبیاں بھی بیان کی۔
یہاں فاعل غائب نہیں تھا، فاعل متکلم بھی نہیں تھا، فاعل حاضر تھا۔ یہ نقطہ آپ کے سب کے لیے، پوری تمام طلباء کے لیے بڑا قیمتی ہے کہ قرآن کریم میں جب بھی گفتگو ہوگی ترجمہ وی ہیو ٹو ٹرانسلیٹ، جب بھی ٹرانسلیٹ کرنے لگیں گے فاعل غائب ہوگا، مثالیں گزر چکی، یا فاعل حاضر ہوگا، یہ مثالیں ہیں۔ اب ہم فاعل متکلم کی مثال دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں بے نیاز نے ایک مقام پر سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا زمین کے حوالے سے، بھلا استادوں کا جنہوں نے قرآن حفظ کروایا تھا، اللہ ان کے ہمیشہ ہمیشہ درجات بلند فرمائے، اور بھلا وہ ماں باپ کا جنہوں نے اس کام پہ لگایا اور استادوں نے ہمیں علم پڑھایا۔ میں آپ کو 3 مثالیں دے رہا ہوں، کٹھا فکرہ ہے، اس کے اندر فاعل نہ تو غائب ہے نہ فاعل حاضر ہے، بلکہ فاعل کیا ہے؟ متکلم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں قرآن شریف میں مالک نے انسانوں کو فرمایا، یہ یونیورسل ایڈریس ہے پورے انسانوں کو، کوئی رب کو مانے یا نہ مانے، کرائیٹیریا یہ ہے کہ منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا، وہ تم نہیں ہے، کس نے؟ ہم۔ فاعل کیا ہے؟ جمع متکلم۔ منہا خلقناکم، وہ ابھی میں نے لاکا لکما لکم پڑھا ہے نا، اس کا استعمال۔ اللہ فرماتا ہے منہا، اس زمین سے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا تم کو، ایک فکرہ۔ دوسرا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جب زندگی تمہاری پوری ہوگی پھر تمہیں اسی میں ہم لوٹائیں گے۔ فاعل کیا ہے؟ جمع متکلم۔ پھر تیسرا فکرہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر زمین میں قبر میں رہنے کے بعد ایک وقت آئے گا، ہم اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے، دوسری مرتبہ ہم پیدا کریں گے، ہم نے پیدا کیا، ہم لوٹائیں گے، نعیدکم نخرجکم، ہم ہی نکالیں گے۔ تو فاعل نہ غائب ہے نہ حاضر ہے، بلکہ فرسٹ پرسن ہے، متکلم ہے، جمع متکلم۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے، ہر طالب علم، ہر مسلمان جب بھی قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرنے لگے تو وہ سب سے پہلے اس کو ایویلویٹ کر لے، اس کی پہچان کر لے، اس کو اچھی طرح جانچ لے کہ فاعل کون سا ہے۔ غائب ہے تو ترجمہ غائب کا، حاضر ہے تو ترجمہ حاضر کا، متکلم ہے تو ترجمہ متکلم کا۔ اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔